السلام علیکم فرینڈز، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نعیم انفارمیشن۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ مکہ مکرمہ میں 24 تاریخی زیارات کے مقامات کے بارے میں۔ بہت سے حجاج کرام اور عمرہ زائرین مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں حج یا عمرہ کی نیت سے، تو ان میں سے کافی سارے حاجیوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کون کون سے تاریخی زیارات کے مقامات ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں 24 تاریخی زیارات کے مقامات کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو پہلے نمبر پہ تو ہم مسجد الحرام کے بارے میں بات کریں گے۔ اگرچہ جو بھی حج یا عمرہ کے لیے لوگ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ مسجد الحرام کی زیارت ضرور کرتے ہیں، لیکن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ، کسوہ، حجر اسود، مقام ابراہیم اور صفا مروہ جیسی نمایاں تعداد میں زیارتیں موجود ہیں۔ تو زیارت میں سب سے پہلی زیارت تو مسجد الحرام کی ہے، اس لیے میں نے پہلے نمبر پہ آپ کو مسجد الحرام کے بارے میں بتایا، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کا تقریباً پورا شہر اس وقت کے مسجد الحرام والی جگہ میں ہی موجود تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو زیارت ہے وہ ہے مسجد عائشہ۔ جو بھی لوگ عمرہ کے لیے سفر کرتے ہیں یا حج کے لیے سفر کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دفعہ احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ ضرور جاتے ہیں۔ تو میں اس زیارت کا ذکر بھی اس ویڈیو میں ضرور کروں گا۔ مسجد عائشہ جسے مسجد تنیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حجاج کرام اور عمرہ زائرین خاص طور پر مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک مقبول ترین مقام ہے۔ جو حجاج کرام اور عمرہ زائرین اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں وہ مسجد عائشہ میں احرام باندھنے ضرور جائیں گے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ نے احرام باندھنے کی تیاری کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عمرہ کی عبادت کا ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنا اور شہر سے باہر جانا ہے۔ جو حجاج کرام اور عمرہ زائرین مسجد عائشہ میں احرام باندھنے جاتے ہیں وہاں ان کے لیے وسیع تعداد میں واش روم، نہانے کی سہولیات موجود ہیں۔ مسجد عائشہ مکہ مکرمہ کی دوسری بڑی مسجد ہے، یہاں ایک وقت میں تقریباً 50,000 کے قریب لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو تیسرے نمبر پہ جو زیارت ہے وہ ہے مکہ میوزیم۔ مکہ میوزیم کو الظاہر محل بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ میوزیم ایک تاریخی عجائب گھر ہے جو حرم شریف سے 15 سے 20 منٹ کی دوری پر واقع ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو باغات سے گھری ہوئی ہے۔ مکہ میوزیم مکہ مکرمہ کی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے اور اس خطے میں اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار کے بہت سے آثار قدیمہ کے ذخیرے مکہ میوزیم میں موجود ہیں۔ میوزیم میں آپ کو ہسٹری گیلریاں، گفٹ شاپ، کلیکشن اسٹوریج، ایک کیفے، ایک لائبریری، ایک آڈیٹوریم اور بہت سی نمائشیں ملیں گی۔ مسلمانوں اور اسلامی تاریخ کے طالب علموں کو یہ دورہ بہت اطمینان بخش لگے گا، کیونکہ میوزیم میں 7 ہال جن میں 1 لاکھ سے زائد نمونے رکھے گئے ہیں، جن میں کئی سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ عمارت کے فن تعمیر سے لے کے نمائش تک، میوزیم صدیوں سے حکومت کرنے والے مسلمانوں کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عمارت کا فن تعمیر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ روایتی اسلامی طرز کا امتزاج ہے۔ مختلف ادوار کے قرآن پاک کے پرانے نسخوں کی نمائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ زائرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عربی زبان کی کوڈ فکشن کے عمل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ میوزیم کے اندر ایک تھیٹر بھی موجود ہے جو اللہ کے خوبصورت ناموں کی نمائش کرتا ہے۔ عمارت کے چاروں طرف واقع تالابوں کی وجہ سے میوزیم پانی میں آرام کرتا دکھائی دیتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ جگہ ہمارے عقیدے کو کیسے زندہ کرنا چاہتی ہے۔ میوزیم بھی ایک ایسی جگہ کی طرح کام کرتا ہے جہاں مختلف ثقافتوں کے مسلمان آ سکتے ہیں اور اس بارے میں معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام پر کیسے عمل کرتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں۔ عجائب گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی مرد اور عورتوں کے لیے الگ واش روم، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ وہاں آپ کو آب زمزم بھی مل سکتا ہے جسے زائرین مفت پی سکتے ہیں۔ عملہ دوستانہ ہے، مختلف زبانوں میں خواتین زائرین کی رہنمائی کے لیے خواتین عملہ کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ عجائب گھر شام کو زائرین کے لیے کھلتا ہے، اس لیے اگر آپ مکہ میوزیم کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وقت کی تصدیق کر لیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے الحدیبیہ مسجد۔ مسجد حدیبیہ اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں معاہدہ حدیبیہ پر دستخط ہوئے تھے۔ غزوہ خندق میں شکست کھانے کے بعد یہودی قریش کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حدیبیہ کا معاہدہ قریش کو مدینہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ اتحاد کرنے سے منع کرتا ہے۔ اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے مسجد حدیبیہ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ کی جانے والی زیارات میں سے ایک ہے۔ دوستو 5ویں نمبر پہ ہے الشبیکہ قبرستان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ الشبیکہ قبرستان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون سمیہ بنت خالد بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔
حج اور عمرہ کے لیے آنے والے زائرین میں سے بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو شبیکہ قبرستان کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے کلاک ٹاور میوزیم۔ کلاک ٹاور میوزیم ایک عجائب گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ابراج البیت یعنی المشہور کلاک ٹاور کی اوپری 4 منزلوں پر مشتمل ہے۔ مکہ مکرمہ کے سب سے اونچے مقام پر واقع میوزیم کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی قائم کردہ ایک غیر منافع بخش تنظیم مسک فاؤنڈیشن چلاتی ہے۔ کلاک ٹاور میوزیم میں پہلی بار مئی 2012 میں زائرین کے لیے کھولا گیا، جہاں ہر منزل ایک منفرد موضوع کی نمائندگی کرتی ہے۔ پہلی منزل پر آپ مکہ کلاک ٹاور کے ڈیزائن اور پروڈکشن کے مراحل دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری منزل میں دکھایا گیا کہ کس طرح قدیم زمانے میں لوگ وقت کی پیمائش کیا کرتے تھے۔ تیسری منزل دکھاتی ہے کہ کس طرح ماضی میں سورج اور چاند کو زندگی اور سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چوتھی منزل میں خلا اور سیاروں کی تفصیلات دکھائی گئی ہیں۔ کلاک ٹاور میوزیم میں کھڑے ہو کر مسجد الحرام کے خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے بالکنی بھی موجود ہے۔ 7ویں نمبر پہ جو زیارت ہے وہ ہے جنت معلیٰ۔ جنت معلیٰ ایک قبرستان کا نام ہے جس میں مکہ میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسجد الحرام سے کچھ فاصلے پر اسلامی دنیا کا دوسرا مشہور قبرستان جنت معلیٰ ہے۔ جنت معلیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشتہ دار، آباء و اجداد اور صحابہ کرام مدفون ہیں۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بی بی، آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اس قدیم قبرستان کی جگہ کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی کیا جاتا تھا اور آج تک برقرار ہے۔ جو حجاج اکرام اور عمرہ زائرین جب مکہ مکرمہ کا سفر کریں تو ایک دفعہ جنت معلیٰ ضرور جائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، اس سے آپ کو آپ کی آخرت یاد آتی ہے۔ دوستو 8ویں نمبر پہ ہے مشہور تاریخی مقام جبل نور۔ جبل نور وہ پہاڑ ہے جس پر غار حرا واقع ہے۔ جبل نور کو کوہ ہرا بھی کہا جاتا ہے۔ غار ہرا وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی حاصل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عرصہ تک غار ہرا میں قیام کیا اور اپنی زندگی اور ارد گرد کی دنیا پر غور و فکر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ اگرچہ تاریخی مقام غار ہرا تک پہنچنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے کی پیدل سفر کی ضرورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اکثر زیارات کے مقامات میں سے ایک خاص مقام غار ہرا ہے۔ بہت سے حجاج کرام جبل نور کی زیارت کرتے ہیں اور بس والے ان کو نیچے کھڑے ہو کے دکھا دیتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر غار ہرا ہے۔ اگر آپ غار ہرا پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو فجر کی نماز کے فوراً بعد جبل نور کی طرف نکلنا چاہیے، کیونکہ جبل نور پر 2 گھنٹے پیدل سفر کرنے کے بعد آپ غار ہرا تک پہنچ سکتے ہیں، اور صبح کا وقت اس لیے مفید ہے کہ اس ٹائم گرمی کی شدت کافی کم ہوتی ہے۔ 9ویں نمبر پہ جو زیارت ہے وہ ہے غار ثور۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپ گئے، جہاں ایک مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتر نے فوراً انڈے دے دیے۔ جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے تو مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے دیکھ کر یہ سمجھ کے واپس چلے گئے کہ اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ اس معجزے کی وجہ سے حجاج اکرام اور عمرہ زائرین مکہ مکرمہ کے تاریخی مقام غار ثور کی زیارت کرنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 10 پہ جو زیارت ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش۔ جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہاں سعودی حکومت نے ایک لائبریری بنا دی ہے جسے مکہ مکرمہ لائبریری کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ لائبریری مسجد الحرام میں پیدل سفر کے فاصلے پر ہے۔ حجاج اکرام آسانی سے وہاں جا سکتے ہیں۔ میری رائے میں مکہ مکرمہ کی زیارات گاہ دیکھنے کی فہرست میں سب سے سر فہرست مکہ مکرمہ لائبریری ہونی چاہیے۔ نمبر 11 پہ جو زیارت ہے وہ ہے زبیدہ نہر۔ 809 عیسوی میں جب ملکہ زبیدہ حج کے لیے آئیں تو اس وقت پانی کی شدید قلت تھی، تو اس وقت ملکہ زبیدہ نے فوری طور پر ایک نہر بنانے کا حکم دیا۔ وہ نہر 1000 سال تک حاجیوں کی خدمت کرتی رہی۔ ملکہ زبیدہ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی اور عراق کی ملکہ تھیں۔ جب ملکہ زبیدہ 193 ہجری میں حج کرنے آئیں تو پانی کی قلت اس قدر شدید تھی کہ پانی کی ایک مشق کی قیمت 20 درہم تھی۔ پانی کی قلت کو دیکھتے ہوئے ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کا حل نکالنے کا حکم دیا۔ وادی میں پانی کا ایک چشمہ موجود تھا جو لوگوں کو وافر مقدار میں پانی فراہم کرتا تھا، اور اس چشمے کے پانی کو آبپاشی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ چونکہ زمین بنجر تھی اور درجہ حرارت بہت زیادہ، اس لیے سطح
زمین پر نہر بنانا ممکن نہیں تھا، اس لیے نہر کو ایک آبی نالے کی طرز پر بنایا گیا۔ ملکہ زبیدہ نے حنین کی پوری وادی کو خرید لیا تاکہ وادی حنین کے آبی وسائل استعمال کیے جا سکیں۔ وادی حنین کے پہاڑی چشموں سے پانی حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں کو کاٹا گیا اور اس وقت کے انجینئر بلائے گئے اور بھرپور افرادی قوت اور اوزار استعمال کیے گئے۔ اس نہر کے تمام اخراجات ملکہ زبیدہ نے اٹھائے کیونکہ اس وقت ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعد ازاں نہر کو جبل رحمہ اور پھر منا اور مزدلفہ تک بڑھا دیا گیا۔ 860 عیسوی میں زلزلے سے زبیدہ نہر میں دراڑیں پڑ گئیں اور اس کی مرمت اس وقت کے خلیفہ نے کروائی۔ بعد میں زبیدہ نہر کو بری طرح نظر انداز کیا گیا اور اس کے نتیجے میں نہر میں بہت جگہ دراڑیں پڑ گئیں اور رکاوٹیں بن گئیں۔ اس وقت سعودی حکومت زبیدہ نہر کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ عظیم مسلم ورثے کو بحال کیا جا سکے۔ نمبر 12 پہ ہے مسجد الخیف۔ مسجد الخیف منا کے جنوب میں جمرات کے قریب واقع ہے۔ جمرات شیطان کو کہتے ہیں۔ متعدد مستند احادیث اور روایات کی بنیاد پر مسجد خیف وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی، اس لیے اس مسجد کو مسجد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد خیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تقاریر میں سے ایک تقریر بھی کی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد خیف بہت اہم زیارت ہے۔ نمبر 13 پہ ہے جبل رحمت میدان عرفات۔ دوستو میدان عرفات وہ میدان ہے جہاں پہ حج ادا کیا جاتا ہے اور روز محشر ہم سب لوگوں کو میدان عرفات میں ہی جمع ہونا ہے۔ میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام زمین پر ملے تھے۔ میدان عرفات میں کچھ دیر قیام کرنا حج کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے، اس لیے مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی مقام ہے جبل رحمت۔ جب بھی آپ مکہ مکرمہ کا سفر کریں تو جبل رحمت پہ ایک دفعہ زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ نمبر 14 پہ ہے مسجد نمرہ۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر سال حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کا خطبہ دیا تھا۔ اسلام کی دوسری صدی کے دوران مسجد نمرہ اسی جگہ پہ تعمیر کی گئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا اور نماز کی امامت کروائی تھی۔ مسجد نمرہ کا آدھا حصہ وادی عرانہ اور آدھا حصہ عرفات میں ہے۔ مسجد نمرہ بھی مکہ مکرمہ کی اہم زیارات میں سے ایک زیارت ہے۔ نمبر 15 پہ ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ جسے المشعر الاحرام بھی کہا جاتا ہے، یہ 4 کلومیٹر لمبا ایریا ہے اور قرآن پاک میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مزدلفہ میں رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنا حج کے مراحل میں سے ایک ہے۔ حجاج اکرام حج کے دوران مزدلفہ سے کنکریاں چنتے ہیں اور منا میں جا کے شیطان کو مارتے ہیں۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مزدلفہ کی زیارت کرنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 16 پہ ہے جمرات۔ جمرات ویسے تو شیطان کو یا شیطان کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ جمرات کے 3 ستونوں پر پتھر مارنا حج کے واجب اعمال میں سے ایک ہے۔ جمرات کے 3 ستون اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوششیں کی تھیں۔ دوستو حج کے دوران اس جگہ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن باقی 11 مہینے یہاں کوئی نہیں آتا۔ جو لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں وہ اس جگہ پہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کریں تو اس جگہ کی زیارت ضرور کریں، اور جب آپ حج پہ جائیں گے تو پھر تو وہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ نے جا کے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ نمبر 17 پہ جو زیارت ہے وہ ہے سیدہ میمونہ کی قبر۔ سیدہ میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک ہیں۔ حدیبیہ کے معاہدے پر دستخط کے دوران جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمرہ کے لیے تشریف لائے، یہیں پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سیدہ میمونہ کی آخری آرامگاہ مکہ مکرمہ سے 20 کلومیٹر دور شریف نامی محلے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں کم زیارت والے مقامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 18 پہ جو زیارت کا مقام ہے وہ ہے بلال بن رباح مسجد۔ بلال بن رباح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتبر اور وفادار صحابیوں میں سے ایک تھے۔ بلال بن رباح تاریخ کے پہلے مؤذن ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب کیا۔ حضرت بلال ایک سابق حبشی غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت بلال نے بت پرستی کو ترک کر کے اسلام قبول کیا اور پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت بلال نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو ان کو بہت اذیتیں دی گئی، کوڑے مارے گئے۔
ابو جہل کے اکسانے پر امیہ نے حضرت بلال کو باندھ کر مکہ کے گرد گھسیٹا اور کفار کے بچوں نے حضرت بلال کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت بلال ثابت قدم رہے۔ سعودی حکومت نے حضرت بلال بن رباح کے گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ حجاج اکرام مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہ بلال مسجد رباح کی زیارت شوق سے کرتے ہیں۔ نمبر 19 پہ جو زیارت ہے وہ ہے کوہ ابو قبیس، یا آپ کہہ سکتے ہیں جبل ابو قبیس۔ کوہ ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور پھر واپس جوڑ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اسی پہاڑ میں دفن کیا گیا۔ اس پہاڑ کی تاریخی اہمیت کے باوجود بہت سے زائرین مکہ مکرمہ میں اس زیارت کے بارے میں جانتے تک نہیں۔ کوہ ابو قبیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا پہاڑ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنایا۔ ابو قبیس کی مغربی دیوار کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے جسے فدی کہا جاتا ہے۔ کوہ ابو قبیس کو الامین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد اور محفوظ۔ جو حجاج کرام مکہ مکرمہ کا سفر کریں ان کو کوہ ابو قبیس کی زیارت کے لیے بھی ضرور جانا چاہیے۔ نمبر 20 پہ جو زیارت ہے وہ ہے مسجد جن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، وہاں سے جنات کے گروہ کا گزر ہوا۔ جنات کے اس گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلاوت قرآن پاک سننے کے بعد ملاقات کی اور ان کی بیعت کر کے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک نماز مسجد جن میں ضرور ادا کریں۔ جنات کے اسلام قبول کر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد جن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مسجد الحرام سے تھوڑے فاصلے پر موجود ہے۔ نمبر 21 پہ جو زیارت ہے وہ ہے کسوہ فیکٹری۔ کسوہ فیکٹری میں غلاف کعبہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سے عمرہ زائرین اور حجاج کرام یہاں ہر سال کسوہ فیکٹری کا وزٹ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کسوہ فیکٹری کا وزٹ کرنے کے لیے آپ کو خصوصی اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسوہ فیکٹری کا وزٹ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اجازت نامہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کسوہ فیکٹری میں جا کر اپنے ہاتھ سے غلاف کعبہ پہ ٹانکا بھی لگا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ شرف نصیب کرے۔ 22ویں نمبر پہ ہے مسجد البیع، جسے مسجد عقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال میں مدینہ کی ہجرت میں انصار کی حمایت کو یقینی بنایا تھا۔ اس مسجد کو عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے 761 عیسوی میں تعمیر کیا، اور آج یہ مکہ مکرمہ کی اہم زیارات میں سے ایک زیارتی مقام ہے۔ دوستو یہ تھی مکہ مکرمہ کے 22 تاریخی مقامات کے زیارات کے بارے میں انفارمیشن جو میں نے آپ کو بتا دی۔ میں ڈسکرپشن میں ان سب مقامات کی جو لوکیشن کے لنک ہیں وہ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ مکہ میں جائیں اور آپ کسی مقام کی زیارت کے لیے جانا چاہیں تو آپ بآسانی وہاں پہ پہنچ سکیں۔ اور آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مکہ اور مدینہ میں ہوٹل بکنگ کے لیے، سعودی عرب کے 1 سال کے ملٹیپل ویزا کے لیے، عمرہ ویزا کے لیے اور ٹکٹ کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔